الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهدا الذين هم خلاصة العرب الأربع وخير الخلائق بعد الأنبياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون. قال النبي صلى الله عليه وسلم حسنوا أموالكم بالزكاة وداووا مرضاكم بالصدقة واستقبلوا البلاء بالدعاء. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. 21واں پارہ سورہ روم کی ایک آیت کریمہ تلاوت کی ہے اور جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان تلاوت کیا ہے جس کو امام بہقی نے روایت کیا ہے. آیت کریمہ کا مفہوم یہ ہے، اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَمَا آتَيْتُم مِّن رِّبًا لِّيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُو عِندَ اللَّهِ. جو تم مال لوگوں کو دیتے ہو ربا بڑھنے کی خاطر، سود کی خاطر، فلا یربو عند اللہ، وہ اللہ کے ہاں بڑھتا نہیں ہے. وما آتیتم من زکوٰۃ تریدون وجہ اللہ، اور تم جو زکوٰۃ دیتے ہو اللہ کی رضا کی خاطر، ریاکاری نہ ہو، فاولئک هم المضعفون، تو وہ اللہ کے ہاں بڑھتا رہتا ہے. جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا مفہوم یہ ہے، آپ نے فرمایا حسنوا اموالکم بالزکوٰۃ، اپنے اموال کو پاک کرو، زکوٰۃ ادا کر کے اپنے اموال کی حفاظت کرو، زکوٰۃ ادا کر کے. وَدَاوُوا مَرْضَاكُمْ بِالصَّدَقَةِ، اور اپنی مرضوں کو دور کرو صدقہ دے کر، بیماریوں کو دور کرو صدقہ دے کر. وَاسْتَقْبَلُوا الْبَلَاءَ بِالدُّعَاءِ، اور فتن، آئے دن مصائب، طرح طرح کی ماحولیاتی پریشانیاں، ان بلاؤں کو دور کرو مسلسل دعا کر کے کہ سب کچھ جو کائنات میں وجود میں آ رہا ہے وہ اللہ کی مرضی سے ہے، ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہے، لہذا دعا اور استغفار سے ان فتنوں کو، بلاؤں کو دور کرو. آج کی گزارشات میں یہ عرض کرنا ہے کہ زکوٰۃ کن لوگوں پر فرض ہوتی ہے اور کن اموال پر زکوٰۃ ہوتی ہے، اور زکوٰۃ کن کو دینی چاہیے اور کن لوگوں کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے. اس آیت کریمہ میں فرمایا وما آتیتم من ربا لیربو فی اموال الناس فلا یربو عند اللہ. بعض مفسرین نے اس جملے کا مطلب یہ لکھا ہے کہ لوگ جو ایک دوسرے کو قرض دیتے ہیں اور پھر اس میں اضافے کے ساتھ
واپسی کی شرط لگاتے ہیں تو یہ سود ہے۔ یہ سمجھتے تو ہیں کہ یہ بڑھتا ہے، نفس الامر میں یہ بڑھتا نہیں ہے۔ اور جو شخص بھی سودی کاروبار کرتا ہے، جو ادارہ سودی کاروبار کرتا ہے، جو ملک لین دین سود پر کرتا ہے، وہ بے سکون ہوتے ہیں، ان میں کوئی برکت نہیں ہوتی۔ جیسے اپنا ملک کی حالت دیکھ لو، تو ایک تو یہ ہے کہ کسی کو اگر قرض ضرورت ہے تو وہ قرض اتنا ہی واپس کرو جتنا آپ نے دیا ہے، اور قرض جو شخص دیتا ہے جب تک واپس نہیں لیتا، ہر روز اس کو 10 گنا صدقے کا ثواب ملتا رہتا ہے۔ ایک غریب کا تعاون کیا ہے۔ باقی سود کے موضوع پر ہم تفصیل کے ساتھ بحث کر چکے ہیں۔ پورا ملک ہی، پورے ادارے ہی، سب نظام سود میں ڈوبے ہوئے ہیں الا ماشاء اللہ۔ جو جہاں تک کوئی شخص بچ سکتا ہے اور نہیں بچتا وہ گنہگار ہے۔ جو نہیں بچ سکتا، اب جیسے ہم نے بینک میں بل جمع کرانے ہیں، یوں کرنا ہے، تو وہ گنہگار نہیں ہے، بے بس ہے۔ لیکن جہاں تک آپ بچ سکتے ہیں تو نہیں بچتے، گنہگار ہوں گے اور سود کے اس وعید میں آئیں گے جو سود خوروں کے لیے بہت بڑی سزائیں اور بڑے سخت جملے آپ نے ارشاد فرمائے۔ تھوڑا کاروبار کر لیا جائے نا، ضروری ہے اس کو بہت بڑے کاروبار کرنا ہے کہ سود پر آپ رقم لیتے ہیں۔ تو ایک تفسیر وما آتیتم من ربا لیربو فی اموال الناس، کہ جو شخص سودی لین دین کرتا ہے یہ سمجھتا ہے کہ اس سے مال بڑھ رہا ہے، بڑھتا نہیں ہے، وہ گھٹتا ہے۔ دوسری تفسیر اس کی یہ ہے کہ کچھ لوگ رشتہ داروں کو خوشیوں کے موقع پہ یا بعض جگہوں میں غمی کے موقع پر بھی رشتہ داروں کی مدد کرتے ہیں، لیکن ان کی نیت یہ ہوتی ہے کہ جب ہمارے ہاں خوشی ہوگی تو یہ پھر جتنا ہم دے رہے ہیں کم از کم اتنا تو دیں گے یا اس سے بڑھ کر ہمیں واپس کریں گے، جس کو عام اصطلاح میں نوتا کہتے ہیں۔ کسی رشتہ دار کی خوشی یا غمی پر مدد کی جا رہی ہے، مدد کے ساتھ نیت یہ ہے کہ کل ہمارے گھر میں جب خوشی غمی ہوگی تو یہ بندہ اتنا یا اس سے بڑھ کر واپس کرے گا، اس نیت کے ساتھ دیا جا رہا ہے۔ اور لوگ لکھتے بھی ہیں کہ فلاں نے اتنا دیا، فلاں نے اتنا دیا۔ یہ جائز نہیں ہے۔ رشتہ دار کی خدمت اللہ کی رضا کی خاطر ہونی چاہیے، اور کوئی نیت یہ نہ ہو کہ وہ ہمیں واپس کریں گے۔ اور آپ ہدیہ دے رہے ہیں، تعاون کر رہے ہیں، بس اللہ کی رضا ہو۔ صرف زکوٰۃ ادا کرنے سے ثواب نہیں ہوتا، صرف صدقہ دینے سے ثواب نہیں ہوتا، بلکہ ہدیہ دینے سے بھی ثواب ہوتا ہے، کسی رشتہ دار کی خدمت مدد کرنے سے بھی ثواب ہوتا ہے، لیکن نیت درست ہونی چاہیے۔ اب ایک شخص زکوٰۃ دے رہا ہے اور نیت اس کی ریاکاری ہے تو ثواب تو نہیں ہوگا۔ ایک شخص رشتہ دار کی خدمت کر رہا ہے، زکوٰۃ نہیں ہے دے رہا ویسے، اور نیت اس کی اللہ کی رضا ہے، اور یہ نیت ہے کہ رشتہ دار دے یا نہ دے، ہم اس کی مجبوری میں اس کی خدمت کر رہے ہیں، تو اس نیت پر اس کو ثواب ہے۔ یہ بات یہاں تک۔ اب اگلی بات ہے، حدیث میں جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو شخص کسی کو ہدیہ دیتا ہے، دینے والی کی نیت تو یہ نہ ہو کہ مجھے وہ واپس کرے، لیکن جس کو ہدیہ دیا جا رہا ہے اسے چاہیے کہ جب موقع ملے تو اس بندے کو جس نے ہدیہ دیا ہے اسے ہدیہ دے، نہیں تو کم از کم اس کے لیے دعا دے دے، اور دعا کا جملہ بھی حدیث میں فرمایا جزاکم اللہ خیر احسن الجزاء، یہ کہہ دے تو اس کا بدلہ ہو جاتا ہے۔ ایک حدیث میں جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ سنو لوگو، تم اس وقت تک اللہ کی رضا اور جنت حاصل نہیں کر سکتے ہو جب تک کہ تم ایمان نہ لاؤ، اور تمہارا ایمان بھی نہیں بن سکتا جب تک کہ محبت نہ کرو آپس میں، اہل ایمان آپس میں محبت نہ کریں، ایمان نہیں ہے۔
اور سنو تم محبت کیسے کر سکتے ہو، تحابو تحادو، ایک دوسرے کو ہدیہ دیا کرو، اس سے محبت بڑھتی ہے، ہدیہ دینے والا یاد رہتا ہے۔ تو ما آتیتم من ربا یربو فی اموال الناس میں پہلی چیز جو سمجھائی کہ سودی لین دین نہیں کرنا۔ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ بڑھتا ہے، یہ بڑھتا نہیں، گھٹتا ہے۔ سب سے بڑی بات یہ کہ گناہگار ہو رہا ہے بندہ۔ دوسری چیز، جو کسی کی آپ مدد کرتے ہیں اللہ کی رضا کی خاطر ہو، اس نیت سے نہ ہو کہ وہ بھی کل ہماری مدد کرے۔ جب یہ نیت ہوگی تو ثواب نہیں ہوگا، یہ مذموم ہے، یہ محمود عمل نہیں ہے۔ محمود عمل یہ ہے اللہ کی رضا کے لیے خدمت کرو، بھلے وہ دے یا نہ دے، اس پر آپ کو ثواب ہے۔ اس کے لیے یہ فرمایا جس کو ہدیہ دیا گیا ہے کہ جب اسے حیثیت ہو، توفیق ہو، تو ہدیہ دینے والے کو بھی ہدیہ دے تاکہ محبت آپس میں بڑھے۔ یہ تو آیت کریمہ کا پہلا جو حصہ ہے اس کا مفہوم تھا۔ دوسرا حصہ، وما آتیتم من زکوٰۃ تریدون وجہ اللہ فاولئک هم المضعفون۔ تم جو زکوٰۃ دیتے ہو اپنے اموال میں سے اللہ کی رضا کی خاطر دیتے ہو تو یہ زکوٰۃ کئی گنا بڑھ جائے گی، وہ مال بھی دنیا میں بڑھ جائے گا اور جو اللہ کے راستے میں دیا گیا ہے وہ آخرت کے لحاظ سے بھی بہت بڑھ جائے گا۔ مضعف کہتے ہیں 2 گنا، کئی گنا، چند گنا، اولئک هم المضعفون۔ جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ کوئی شخص ایک تمر عربی زبان میں چھوارے کو کہتے ہیں، ایک تمر خشک کھجور اللہ کی رضا کی خاطر کسی کو صدقہ کرتا ہے، اللہ کی رضا کی خاطر صدقہ کرتا ہے، آخرت میں یہ احد پہاڑ سے زیادہ صدقے کے برابر اس کو اجر ملے گا۔ اللہ کی رضا کی خاطر جب صدقہ کیا جائے گا، مضعفون، وہ بڑھتا رہتا ہے، بڑھتا رہتا ہے۔ تو یہاں اس میں قید لگائی، وما آتیتم من زکوٰۃ تریدون وجہ اللہ، جو تم زکوٰۃ دیتے ہو اللہ کی رضا کی خاطر تب بڑھے گا۔ اگر اللہ کی رضا کی خاطر نہیں ہے، شہرت مقصود ہے، لینے لگانا مقصود ہے۔ آپ اسلام آباد کے بابوؤں کا حال نہیں جانتے ہو، صبح سویرے سے زکوٰۃ لینے والے کوٹھیوں کے باہر لائن لگاتے ہیں، پھر حاجی صاحب 1 بجے اٹھتے ہیں، دھوپ اور روزے اس طرح کے، اور پھر 50 روپے سب کو وہ حاجی صاحب زکوٰۃ دیتے ہیں، تصویر بھی بنتی ہے۔ یہ شہرت مقصد نہیں تو اور کیا ہے؟ اور لوگ آ رہے ہیں، آپ نے 50 ہی دینا ہے، جو دینا ہے، نہیں اٹھ سکتے ہو کسی خادم کو بٹھاؤ، لائنیں کیوں لگاتے ہو؟ لائن لگاتے ہیں نا رش بن جائے، پھر سائڈوں میں والے پوچھیں گے یہ کیا لائن کیوں لگی ہوئی ہے؟ وقد قیل، یہ شہرت ہے۔ تریدون وجہ اللہ، تم اللہ کی رضا کی خاطر زکوٰۃ ادا کرتے ہو تو وہ مال بڑھے گا۔ اگر مقصد شہرت ہے تو شہرت حدیث میں آتا ہے وقد قیل، آخرت میں کہا جائے گا وہ تمہیں مل چکی ہے، جو مقصود تھا کہ شہرت ہو وہ دنیا میں ہو چکی، واہ واہ کے نعرے لگ گئے ہیں، ہماری رضا کی خاطر تم نے نہیں دی ہے۔ تو آج کا موضوع ہے کہ زکوٰۃ کن مسلمانوں کے اوپر فرض ہوتی ہے، کن اموال پر فرض ہوتی ہے، کتنی دینی چاہیے، کن کو دینی چاہیے اور کن کو نہیں دے سکتے۔ ہجرت کے بعد سن 2 ہجری میں زکوٰۃ فرض ہوئی اور اس کا نصاب مقرر ہوا 52.5 تولہ چاندی کے لحاظ سے اور 7.5 تولہ سونے کے لحاظ سے، اور مویشیوں کی مقدار مختلف اجناس سے مختلف ہے۔ 30 بکریوں سے 120 بکری تک ایک بکری ہے، جیسے 121 ہو جائیں گی تو پھر 2 ہیں 200 تک وغیرہ۔ 30 گائے پر ایک گائے ہے، پھر ہر 40 کے بعد بدلے گا نظام۔ 5 اونٹ پر ایک بکری ہے، 10 اونٹ پر 2 بکری ہیں، 15 اونٹ پر 3 بکری ہیں، 20 اونٹ پر
دیکھو شریعت کی آسانی ہے. اونٹ زکوٰۃ بکری کی شکل میں 20 اونٹ پر 4 بکریاں ہیں اور 25 اونٹ پر 1 سال کا بچہ اونٹ کا زکوٰۃ ہے. پھر یہ وظیفہ بدلتا ہے 30 اونٹ پر 35 40 پر وغیرہ. گائے بھینس وغیرہ یہ 30 گائے کے ساتھ. بہرحال اس میں شریعت کی طرف سے ایک اور آسانی بھی ہے کہ مویشیوں کی ایک تو گنتی پوری ہو مویشیوں کی تب زکوٰۃ ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ مویشیاں سال کا اکثر حصہ وہ باہر کھیتوں سے چر کر آتی ہیں. مالک مویشی ان کو سال کے اکثر حصے میں چارہ نہیں ڈالتا. اس کا خادم ہے. مویشیاں جاتی ہیں بس چر کے آ جاتی ہیں. ایک بار 2-3 مہینے سردیوں میں یہ خود چارہ ڈالتے ہیں. سال کا اکثر حصہ اگر یہ لوگ مالک مویشی بکریوں کو خود چارہ ڈالتے ہیں تو خواہ بکریاں ہو کوئی بھی مویشی ہو کتنی مقدار میں بھی ہو تو ان کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے. اگر سال کا اکثر حصہ باہر کھیتوں میں مویشیاں چر کراتی ہیں اور ان کی گنتی پوری ہے، پھر ہر جنس کے لحاظ سے میں نے بتایا کہ زکوٰۃ مختلف ہے. سال کا اکثر حصہ یہ خود چارہ ڈالتا ہے، پھر کوئی گنتی نہیں، بھلے 1000 مویشیاں ہوں ہزاروں ہوں تو پھر بھی اس کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے. تو بات یہ ہے کہ زکوٰۃ صاحب نصاب شخص پر فرض ہے. شریعت نے صاحب نصاب کس شخص کو قرار دیا ہے کہ جو 52.5 تولہ چاندی کا مالک ہو یا اس کی مالیت کے مطابق اس کے پاس پیسہ ہو. شریعت کی نظر میں صاحب نصاب کا دار و مدار وہ چاندی کے نصاب پر ہے. یہ یاد رکھنا. کون شخص صاحب نصاب ہے؟ مالدار ہے. شریعت کی نظر میں جو دار و مدار ہے صاحب نصاب ہونے کا وہ چاندی کا نصاب مرکز ہے اور وہ 52.5 تولہ چاندی ہے. 52.5 تولہ چاندی ہے یا نقدی ہے کسی ملک کی، یا کچھ چاندی کچھ سونا ہے، جو یہ 2-4 تھوڑے نصاب ہیں، سارے مل کر 52.5 تولہ ہو جاتے ہیں، اس کی مالیت کے بقدر ہو جاتے ہیں. یہ شخص صاحب نصاب ہے، اس پر زکوٰۃ فرض ہے جب پیچھے سے اس کا سال پورا ہو گیا ہے اور 2.5% اس نے زکوٰۃ نکالنی ہے. سونا نمبر 1، نمبر 2 چاندی، نمبر 3 کسی ملک کی کرنسی، نمبر 4 مال تجارت، نمبر 5 مویشیاں وغیرہ جو آپ کو بتا دی اس کی ترتیب الگ ہے. سونا، چاندی، کسی ملک کی کرنسی اور مال تجارت، یہ 4 چیزیں. ان کی ہم پاکستانی کرنسی کے لحاظ سے مالیت معلوم کرتے ہیں جب، تو 52.5 تولہ چاندی یا اس سے زیادہ کی رقم بن جاتی ہے اور یہ شخص صاحب نصاب چلا رہا ہے تو جتنے پیسے اس کے پاس آج موجود ہوں گے اس کے اوپر زکوٰۃ ہے. موجودہ دور میں 52.5 تولہ چاندی تقریباً 50,000 روپے کے لگ بھگ ہے، لیکن جب بندہ زکوٰۃ نکالنے والا ہے تو وہ معلوم کر سکتا ہے بازار سے ریٹ کہ آج کیا ریٹ ہے، 55,000 ہے، 50,000 ہے، 60,000 ہے. مسئلہ سمجھنا ہے کہ ایک شخص ہے اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، 1 رمضان یا 2 رمضان کو اس کے پاس پیسے آ جاتے ہیں 50-60 ہزار روپیہ، اس کے پاس اب تک کچھ بھی نہیں تھا. رمضان المبارک میں 4-5 رمضان میں اس کے پاس 50-60-70 ہزار روپیہ آ جاتا ہے جو نصاب کو پہنچتا ہے. یہ شخص صاحب نصاب ہو جاتا ہے. لیکن آج 5 رمضان کو جو اس کے پاس پیسے آئے ہیں، اس سے پہلے اس کے پاس کچھ بھی نہیں تھا.
یا شادی ہوئی ہے، پہلے تو کچھ نہیں تھا اور بیوی کو چند دولے زیور ڈالا ہے، اب وہ آج سے صاحب نصاب ہو گیا، اس سے پہلے کچھ نہیں تھا، بیوی کو مالک بنا دیا ہے تو وہ صاحب نصاب ہو گئی۔ میں آپ تفصیل آگے عرض کروں گا۔ اگلا سال جب رمضان کا آئے گا، اس دفعہ جو مالدار ہوا ہے نا، اس سے پہلے کچھ نہیں تھا اس کے پاس، یہ جو آج 5 رمضان کو مالدار ہوا ہے یہ صاحب نصاب ہوا ہے، اس پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ اگلا سال 5 رمضان کو دیکھیں گے اس کے پاس پیسے ہیں یا آج 50,000 بھی نہیں ہے۔ اگر اس کے پاس پیسے نہیں ہیں، ختم ہو گئے، تو اس کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے۔ اور اگر اس سال گزرنے کے بعد اس کے پاس 2 لاکھ ہے، 4 لاکھ ہے، وہ 50-60 ہزار سے اوپر ہے، آج اس شخص کے پاس سال گزرنے کے بعد، اہم بات ہے یہ سمجھنے کی ضرورت ہے، سال گزرنے کے بعد اس شخص کے پاس آج 4 لاکھ روپے ہے، مقروض بھی نہیں ہے، اس شخص پر زکوٰۃ 4 لاکھ کی ادا کرنا واجب ہے۔ صاحب نصاب تو ہو گیا تھا پچھلے سال، آج جب اس کی وہ تاریخ آئی زکوٰۃ نکالنے کی، یہ بات سمجھنے کی ہے، جتنے پیسے اس کے پاس آج ہوں گے ان سب پر زکوٰۃ ہے۔ یہاں پر ایک غلط فہمی ہوتی ہے، لوگ کہتے ہیں کہ وہ 50,000 روپے کے اوپر تو سال گزرا ہے جو پچھلے سال تھے، یہ اوپر جو 3.5 لاکھ روپے ہیں ان کے اوپر تو سال ہی نہیں گزرا۔ یاد رکھیں بات، صاحب نصاب شخص جو شروع سے چلا آ رہا ہے اس کے ہر پیسے کے اوپر سال گزرنا شرط نہیں ہے۔ ایک دفعہ یہ شخص صاحب نصاب ہو گیا، سال کے دوران پیسہ گھٹتا بڑھتا بھی رہا ہے، زکوٰۃ نکالنے کی تاریخ میں اس کے پاس جتنے پیسے ہیں ان میں بہت سارے پیسے کے اوپر سال نہیں گزرا، بے شک نہ گزرا ہو، زکوٰۃ سارے پیسوں کے اوپر ہے، یہ بات اہم ہے۔ آپ دیکھیں حدیث کی روشنی میں، ایک شخص ہوتا ہے پچھلے سال اس کے پاس 30 گائے تھی، اس نے زکوٰۃ ادا کی ہے، اس سال جب زکوٰۃ نکالنے کا وقت آیا تو اس کے پاس 50 گائے ہیں، گائے نے بچے پیدا کیے ہیں، کوئی چھوٹے ہیں کوئی بڑے ہیں کوئی جس طرح ہیں، 50 کے اوپر زکوٰۃ ہوگی، حالانکہ پچھلے سال تو اس کے پاس 30 گائے تھی۔ سال کے دوران میں جو مال کا اضافہ ہوتا ہے صاحب نصاب شخص پر، اس ہر اضافے کے اوپر سال کا گزرنا ضروری نہیں ہے، یہ بات اہم ہے، خیال رکھنی ہے یہ بات۔ یہ ارکان اسلام میں سے ایک اہم رکن ہے، مذاق نہیں ہے، یہ عام للو پنجو کے مسائل کی بات نہیں ہے جو ہر کوئی آج کل سوشل میڈیا پر اور یوٹیوب پر اور فلاں جگہ میں بیٹھ کے تو مفتی بن کے بیٹھے ہوئے ہیں، مسائل کی بات دور کی بات ہے۔ میرا دعویٰ ہے اور اعلان ہے کہ جس شخص نے مکمل طور پر اسلامی تعلیمات کا علم حاصل نہیں کیا، مسائل تو بہت مشکل بات ہیں، ہر عالم کا کام بھی نہیں ہوتا، وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ترجمہ بھی نہیں کر سکتا، بے شک رٹا لگا کے آ جائے، یاد کر کے آ جائے، میرے دفتر میں آئے اور مجھے کہے کہ استاد جی مجھے بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ترجمہ آتا ہے، تو اس کو سمجھ آ جائے گی کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ترجمہ ہوتا کیا ہے۔ یہ مسائل ہیں، رکن اسلام ہے زکوٰۃ، نماز، حج، روزہ، یہ ایسا نہیں ہے کہ بس چلتا ہے جی ٹھیک ہے یہ بھی ہوتا ہے یہ چلتا ہے، اس طرح نہیں، اہم بات ہے، اس مسئلوں کو سمجھنا ہے کہ ایک شخص پچھلے سال صاحب نصاب ہوا، اس سے پہلے کوئی چیز اس کے پاس نہیں تھی، صاحب نصاب ہو گیا، اس پر اس سال زکوٰۃ نہیں ہے، سال گزرنے کے بعد اس کے پاس 50,000 ہی ہے تو اتنی ہی زکوٰۃ ہے، ختم ہو گئے پیسے تو نہیں زکوٰۃ ہے، لیکن زیادہ جتنے ہو گئے ہیں زکوٰۃ نکالنے کی تاریخ سے 1 دن پہلے بھی جو پیسے آ جائیں گے
ان پر بھی زکوٰۃ ہے۔ سال کے درمیان میں تو بڑھنا دور کی بات ہے۔ ایک بات یہ اہم ہے، ہر پیسے پر سال کا گزرنا ضروری نہیں ہے۔ لہذا آپ اگر چلے آ رہے ہیں، زکوٰۃ ہر سال نکال رہے ہیں، تو جو آپ نے دن اپنا مقرر کیا ہوا ہے، بس اس دن جتنی مالیت ہے، سونا ہے، چاندی ہے، بینک میں ہے، اپنے پاس ہیں، مال تجارت ہے، سب کو جمع کریں، پاکستانی کرنسی میں لائیں، تقسیم 40 کریں، جو جواب آئے گا وہ زکوٰۃ ہے، جس کو کہتے ہیں 2.5%۔ ایک اور اہم بات ہے، جنرل ضیاء الحق صاحب اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے، درجات بلند کرے، اچھے انسان تھے۔ تلک امت قد خلت لہا ما کسبت۔ سیاست کی زد میں ہر کسی کو یوں نہیں دھرے رکھنا چاہیے۔ زکوٰۃ آرڈیننس نافذ کیا، وہ رمضان کے لحاظ سے کیا کہ چلو برکت والا مہینہ ہے، ثواب کا مہینہ ہے، 70 گنا بڑھ جاتا ہے ثواب، تو وہ بینک بھی زکوٰۃ یکم رمضان سے نکال لیتے ہیں، تو لوگ بھی سمجھتے ہیں کہ رمضان میں ہی زکوٰۃ نکالنی ہے۔ ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، آپ نے رمضان اپنے لیے مقرر کر لیا ہے، منتخب کر لیا ہے، تو پھر ہر سال آپ رمضان میں زکوٰۃ ادا کریں۔ لیکن اسلام کی طرف سے کسی صاحب نصاب شخص پر جو زکوٰۃ جس نے نکالنی ہے، اسلام کی طرف سے کوئی مہینہ زکوٰۃ نکالنے کا خاص نہیں ہے۔ رمضان روزے کا مہینہ خاص ہے، حج ایام خاص ہیں وغیرہ، لیکن زکوٰۃ دیکھیں قدرت کا نظام، کیونکہ اس میں فقیر کو فائدہ دینا ہے۔ جو شخص جب صاحب نصاب ہوا اگلے سال اس تاریخ کو اس نے زکوٰۃ نکالنی ہے، لہٰذا اس محلے کا شخص ایک ہوتا ہے رجب میں صاحب نصاب تو رجب میں زکوٰۃ نکالے گا، کوئی شوال میں ہوتا ہے شوال میں زکوٰۃ نکالے گا، کوئی ذی الحجہ میں ہوتا ہے ذی الحجہ میں اگلے سال زکوٰۃ نکالے گا، کوئی محرم میں ہے محرم میں اگلے سال زکوٰۃ نکالے گا۔ اسلام کی خوبی دیکھو دوستو کہ مختلف مہینوں میں مختلف مالدار لوگ زکوٰۃ ادا کر رہے ہیں اور فقیر کی ضرورت پوری ہو رہی ہے۔ لیکن اگر کسی نے اپنی آسانی کے لیے رمضان طے کر لیا ہے تو ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، پھر سستی نہیں کرنی چاہیے۔ ایک بات، اگلی بات اور اہم، زکوٰۃ کے لیے آپ نے اسلامی مہینے کو مرکز بنانا ہے، عیسوی کو نہیں۔ آپ کوئی بھی اسلامی مہینہ ہے، آپ اس میں صاحب نصاب ہوتے ہیں، آپ نے رمضان کو ہی رکھا ہے تو اچھی بات ہے، لیکن رمضان کے علاوہ کوئی مہینہ آپ کے زکوٰۃ نکالنے کا ہے تو وہ اسلامی قمری، اسلامی اس لیے کہتے ہیں کہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمائی تو پھر اس وقت آپ نے چاند کے مہینوں کے حساب سے اپنے حکومت کا سارا نظام اس ہجری کے ساتھ متعلق کیا تھا، تو اس لیے اس کو ہجری کہا جاتا ہے، اسلامی مہینہ کہا جاتا ہے۔ باقی ہمارے اندر تو جرأت ہی نہیں ہے کہ ہم جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو سال آپ نے طے کیا کہ میری ہجرت کے ساتھ میرے زندگی میری امت کے سال ہوں گے، تو ہمارے اندر تو جرأت ہی نہیں ہے، ہم تو ویسے اسلامی ملک بنا کے بیٹھے ہیں، اسلام نافذ کرنے کے لیے نہیں، ویسے گپ شپ کے لیے بیٹھے ہیں۔ جرأت ہونی چاہیے نا کہ اپنے ملک کے اندر اسلامی تاریخ نافذ کریں۔ بہرحال زکوٰۃ نکالنے کے لحاظ سے آپ کو اسلامی مہینے کو مرکز بنانا ہے، ورنہ 30 سال جس شخص نے عیسوی سالوں کے ساتھ زکوٰۃ ادا کی ہے، 30 سال اس کے ذمہ 1 سال زکوٰۃ باقی رہ گئی ہے، وہ 1 سال زکوٰۃ اور ادا کرے۔ اسلامی سال چھوٹا ہوتا ہے، عیسوی سال بڑا ہے، تو کوشش یہ کی جائے، اور کوشش کیا کی جائے کہ یہ لوازمات میں سے ہے، آگے تو پھر جا کے تاریخ آپ کی خراب ہو جائے گی۔ کوئی بھی اسلامی تاریخ جس میں آپ صاحب نصاب ہوتے ہیں، رمضان کو آپ نے مقرر کیا ہے، جو تاریخ مقرر کی ہے تو ٹھیک ہے، تاریخ نہیں مقرر کی ہے کہ پورا رمضان کا مہینہ آپ کی زکوٰۃ نکالنے کا ہے، تو پھر رمضان کے مہینے میں جتنی آمدن آتی رہے گی سب کے اوپر زکوٰۃ ہے، یا اپنی تاریخ ایک مقرر کریں،
یہ ایک اہم بات تھی جو آپ کو بتائی کہ ہر مال پر سال گزرنا ضروری نہیں ہے۔ اب ایک دوسری اہم بات ہے۔ دوسری اہم بات یہ ہے کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جب گھر میں سونا 7.5 تولے ہوگا تو پھر ہم نے زکوٰۃ دینی ہے۔ اگر 7.5 تولہ سونے سے گھر میں سونا کم ہوگا تو نصاب ہی پورا نہیں ہے، لہذا ہم نے زکوٰۃ ہی نہیں دینی۔ یہ غلط فہمی ہے، اس بات کو سمجھے۔ میں ہر سال اس چیز کو واضح الفاظ میں بیان کرتا ہوں جتنی میرے اندر صلاحیت اور استطاعت ہے کہ سونے کا نصاب اس وقت پورا ہونا ضروری ہے جب گھر میں سونے کے علاوہ کسی ملک کی کرنسی نہیں ہے، چاندی نہیں ہے، ضرورت سے زائد سامان نہیں ہے، مال تجارت نہیں ہے، 1 روپیہ بھی کسی ملک کی کرنسی کا گھر میں نہیں ہے، صرف سونا ہے، صرف سونا ہے، تو جب زکوٰۃ اس کے اوپر فرض ہوگی جب 7.5 تولہ سونا ہوگا۔ لیکن ایسا نہیں ہوتا، ضرور 10 روپے تو ہوتے ہیں، ضرورت سے زائد سامان ہوتا ہے، مال تجارت ہوتی ہے، چاندی کی 1 انگوٹھی فرض کرو اگر ہے تو وہ سونا جتنا بھی ہے وہ سونا نہیں رہے گا۔ جب گھر میں پاکستانی روپیہ ہے، ریال ڈالر ہے، یا 1 انگوٹھی چاندی کی ہے بس، یا ضرورت سے زائد سامان ہے، کس کو کہتے ہیں ضرورت سے زائد سامان؟ کہ سال میں 1 مرتبہ بھی جو سامان استعمال نہیں ہوا شریعت اس کو ضرورت سے زائد کہتی ہے۔ صحیح کہتی ہے۔ دیکھو نا، ہماری اگر ضرورت کا سامان ہوتا، وہ دیگیں، وہ بڑے بڑے پتیلے، وہ برتن، وہ رضائیاں، وہ کمبل اگر ہماری ضرورت کے ہوتے تو سال میں 1 دفعہ تو استعمال ہو جاتے نا۔ دیکھو اسلام کی آسانی کتنی ہے۔ اسلام یہ کہہ دیتا کہ ضرورت سے زائد وہ ہوتا ہے جو ہر مہینے میں استعمال نہ ہو، تو بھی ٹھیک ہے کہ استعمال مہینے میں آ جائے گی چیز جو ضرورت کی ہے۔ پورے سال میں جو سامان 1 مرتبہ بھی گھر میں استعمال نہیں ہوا وہ ضرورت سے زائد ہے۔ اب کسی کے پاس یہ بھی نہیں ہے، 1 روپیہ بھی کسی ملک کی کرنسی نہیں ہے، چاندی کی ذرہ سی بھی کوئی چیز نہیں ہے، مال تجارت بھی نہیں ہے، صرف گھر میں سونا ہے، تو اس شخص کے لیے یہ مسئلہ ہے کہ اگر 7.5 تولہ سونا اس کے پاس موجود ہے تو اس کے اوپر زکوٰۃ ہے، اور اگر موجود نہیں، اس سے کم ہے، تو اس کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے۔ لیکن اگر 1 تولہ سونا ہے، آدھا تولہ سونا ہے، پاکستانی کرنسی ہے، انگوٹھی ہے چاندی کی، اس سارے کو ملاتے ہیں تو لاکھ روپے بن جاتا ہے، 60,000 روپے بن جاتا ہے۔ ان تھوڑی تھوڑی چیزوں کو جب ملاتے ہیں تو یہ شخص صاحب نصاب ہے اور اس کے اوپر زکوٰۃ ہے۔ اور لوگ بعض دفعہ یہ مسئلہ پوچھتے ہیں، اور یہ اس زمانے میں بھی پوچھا گیا ہے کہ اگر کسی شخص کے پاس زیورات ہیں، پیسہ نہیں ہے، درہم دینار نہیں ہے، پاکستانی روپے نہیں ہے، تو یہ کیسے زکوٰۃ ادا کرے؟ اس کے پاس تو سونا ہے، صرف پیسے نہیں ہیں، جو موجودہ ملک میں کرنسی چلتی ہے وہ نہیں ہے، تو فرمایا اپنا سونا بیچ کر زکوٰۃ ادا کرے۔ صاحب نصاب ہے، اس پر قربانی واجب ہے، سونے چاندی کے علاوہ اس کے پاس کچھ نہیں ہے، تو سونا چاندی بیچ کر قربانی کو ادا کرے۔ کیوں رکھا ہے؟ یہ ضرورت کی چیز ہے نہیں۔ ایک مسئلہ اور، بعض لوگوں کے اذہان میں یہ بات ہے، اور پتہ نہیں ان کو کون دیتا ہے، یہ بات سمجھ میں نہیں آتی، سونا اور چاندی اور کرنسی ملک کی، یہ بھی در مبادلہ واللہ عالم لکھا ہوا تو یہی ہوتا ہے، ضمانت پر ادا کیا جائے گا۔ سونا چاندی یا کرنسی، یہ استعمال میں ہو یا نہ ہو، آپ کی محترمہ سونے کے زیورات، چاندی کے زیورات اپنے بیگ میں بند کر کے پورا سال رکھتی ہے یا پہنتی ہے؟
ہر حال میں زکوٰۃ ہے سونا چاندی کے اوپر، بھلے وہ اینٹ کی شکل میں ہو، بسکٹ کی شکل میں ہو، زیورات کی صورت میں ہو، استعمال میں ہو یا نہ استعمال میں ہو، بینک میں رکھا ہو، گھر میں رکھا ہو، ہر حال میں سونے چاندی کے اوپر زکوٰۃ ہوتی ہے اور نقدی پر زکوٰۃ ہے۔ یہ مسئلہ غلط فہمی ہے کہ استعمال میں ہے نہیں، استعمال والی بات ادھر کیوں لے کے آتے ہیں؟ یہ جو جاہل مفتی ہوتے ہیں نا، جاہل مفتی نمود، بس مسئلہ بیان کیا اور ٹھوکا، پھر یوٹیوب پر سوچ رہے اس کو جو کیا کرے گا آگے 10 بندوں کو کرے گا تو اس کو اتنا ثواب ہوگا اور اتنا ہوگا۔ یہ جی فضول باتیں کرتے ہیں جی۔ اسلام کی بات پھیلانی بہت ثواب ہے، لیکن پہلے اسلام کو سیکھنا بھی تو ضروری ہے نا۔ اسلام سیکھو نہیں اور اسلام کو پھیلانا بڑا ثواب ہے۔ بات یہ ہے کہ ان مسائل کو سیکھنا ہے، سمجھنا ہے، اس کے مطابق پھر آگے عمل کرنا ہے۔ یہ استعمال میں ہو، زیورات استعمال میں نہ ہو، پیسہ استعمال میں ہے نہیں ہے، پڑا ہوا ہے، ان سب کے اوپر زکوٰۃ ہے۔ اور یاد رکھو استعمال والی چیز پر زکوٰۃ نہیں ہے اور غیر استعمال والی پر زکوٰۃ ہے۔ یہ جاہل مفتی سمجھا نہیں ہے، یہ سوشل میڈیا والا مفتی، یہ ہر کوئی جو بنا ہوا ہے، اللہ ماشاء اللہ کوئی اچھے مفتی بھی ہیں، اچھے لوگوں کو لوگ کم سنتا ہے، ادھر کے لوگ جو کہے معراج ثابت ہی نہیں ہے، ہوئے 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 وہ دنیا کا سب سے بڑا سکالر اور جلاوطن ہو کے وہ پار بیٹھا ہوا ہے اور وہاں سے جناب پھینک رہا ہے۔ وہ مسلمان ہیں لیکن مسلمان جو نہیں ہیں ان کو کافر کہنا بھی جائز نہیں ہے۔ یہ بڑا مفتی، یہ اس طرح کی بات میں کر رہا ہوں۔ یاد رکھو بات، آپ کے گھر میں گاڑی ہے استعمال میں ہے، فریج ہے استعمال میں ہے، فرنیچر ہے استعمال میں ہے، قالینیں ہیں استعمال میں ہیں، برتن ہیں استعمال میں ہیں، یہ ساری چیزیں ضرورت کی ہیں، استعمال میں ہیں، ان کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے۔ وہ یہ ہیں چیزیں جو زیر استعمال ہوں تو زکوٰۃ نہیں ہے۔ ان عقل کے اندھوں نے اس چیز کو سونے میں بھی فٹ کر دیا ہے کہ سونا اگر استعمال ہو رہا ہے، جیسے فریج استعمال ہو رہا ہے تو فریج پر زکوٰۃ نہیں ہے، تو سونا جب استعمال ہو رہا ہے تو اس کے اوپر بھی زکوٰۃ نہیں ہے۔ وہ الگ بات ہے، یہ الگ بات ہے۔ فریج، فرنیچر، قالین یا جو یہ چیزیں ہیں یہ ضرورت کی ہیں، سہولت کی ہیں۔ سونا کس نے کہا ہے ضرورت کی چیز ہے؟ یہ تو ہماری اپنی ایک رواج کی بات ہے، اور وہ بھی ایشیا کے اس علاقے کا۔ ان لوگوں نے تو ہمیں پاگل بنایا ہوا، خود تو کچھ بھی نہیں پہنتے، اور ہماری مارکیٹ کے ٹھیکیدار بھی وہی ہیں۔ سونے کا ریٹ اور سونا بنانے کے ٹھیکیدار ہندو ہیں، مزے کرو پھر ریٹ بنتا رہے گا اور یوں ہوتا رہے گا۔ سونا ضرورت کی چیز نہیں ہے، سونا عیاشی ہے۔ فالتو پیسے والا بندہ سونا بنائے گا نا، سونا تو ضرورت کی چیز نہیں ہے۔ تو اسلام نے جائز کہا، اور لوگ نعرہ لگاتے ہیں، میں تو کہتا رہتا ہوں کہ جی اسلام نے عورت کو حقوق نہیں دیے۔ کیوں نہیں دیے؟ مرد جو لاکھوں روپے یومیہ کماتا رہا ہو، ایک ماشا سونا استعمال نہیں کر سکتا، زیور میں پہن نہیں سکتا، 3-4 ماشے کی انگوٹھی سونے کی وہ مرد نہیں پہن سکتا جو یومیہ کروڑوں روپیہ کما رہا ہو، حلال کما رہا ہو۔ 4-5 ماشے کی انگوٹھی وہ مرد نہیں پہن سکتا۔ شور تو ان مظلوم مردوں کو کرنا چاہیے کہ اسلام نے ہمیں حق نہیں دیا، ہم کروڑوں روپیہ کماتے ہیں، 4 ماشے کی سونے کی انگوٹھی نہیں پہن سکتے، اور جو کچھ بھی نہیں کماتی وہ کلوں کے لحاظ سے سونا پہن سکتی ہے۔ تو عجیب گنگا چلی الٹی کہ ادھر عورتوں نے شور مچانا شروع کر دیا کہ ہمیں حق نہیں دیے گئے، حق نہیں دیے گئے۔ او محترمہ، کیوں نہیں حق دیے گئے؟ حق دیے ہی گئے ہیں کہ مرد بچوں کو سنبھالے گا، خرچہ دے گا، اور تو نے بچے پیدا کرنے ہیں۔ اسلام نے تو یہ تقسیم کی ہوئی ہے، اب تو کوئی نئی تقسیم کرنا چاہتی ہے تو چلو کوشش کر لو۔ اس طرح بھی سال میں ایک دن ان کو یاد آتا ہے کہ ایسا بھی کرنا چاہیے۔ وہ اس لیے یاد آتا ہے کہ ہماری بنیادیں کمزور ہیں، اسلام کا دفاع کرنے والے کمزور ہیں۔ دیوار کیا گری تھی میرے کچے مکان کی، اسلامی حصار کی دیوار میری کمزور ہے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنے والے یہ چند ملا رہ گئے ہیں۔ اسلام کی تقویت
ارباب اقتدار سے ہوا کرتی ہے، وہ سوئے ہوئے ہیں، اس لیے ہر فاحشہ، ہر بے پردہ ناچنے لگ جاتی ہے اور نعرہ لگاتی ہے میرا جسم میری مرضی۔ دیوار کیا گری تھی میرے کچے مکان کی، لوگوں نے میرے صحن میں رستے بنا لیے، اسلامی قانون ہے یہ، اللہ اور اللہ کے رسول کے نام پہ بنائے جانے والی یہ ریاست ہے، اسلامی جمہوریہ پاکستان نام رکھا گیا ہے، اور اسلام کے خلاف نعرے لگانے والے بھی اس ملک میں آ گئے۔ تو بات یہ ہے دوستو، یہ تو نعرہ مردوں کو لگانا چاہیے کہ کروڑوں روپیہ کما کر بھی 4 ماشی کی انگوٹھی اسلام ہمیں اجازت نہیں دیتا۔ ہاں، صحابہ نے عرض بھی کیا، حضور نے فرمایا چلو زیورات کی اجازت نہیں ہے، اتنا جو سونا استعمال کرنے کے شوق رکھتے ہو تو زیورات کی تو اجازت نہیں ہے، لیکن چلو دانت سونے کا لگانا چاہتے ہو تو لگا سکتے ہو، یہ شوق پورا کر لو، چلو تبسم کرو گے تو وہ چمکے گا، یہ بھی فائدہ ہی ہے۔ بہرحال تو بات یہ ہے، استعمال والی چیز جو کہہ رہا ہوں وہ یہ ہے۔ ہاں، اب اگر یہ چیزیں استعمال میں نہیں اور سال میں 1 مرتبہ بھی استعمال میں نہیں ہوتی تو یاد رکھو پھر وہ زکوٰۃ کے جو ہم لسٹ بنائیں گے نا کہ ہمارے پاس پاکستانی لاکھ روپے ہے، 4 تولے سونا ہے 4 لاکھ روپے ہو گیا، کچھ مال تجارت والا تجارت کی نیت سے پلاٹ لیا تھا وہ اتنے لاکھ کا ہے، فلاں ہے، یہ ساری جب ہم لسٹ بنائیں گے تو اس لسٹ میں ان چیزوں کو بھی شامل کرنا ہے جو سال میں 1 مرتبہ بھی استعمال نہیں ہوئی ہے۔ پھر ساری مالیت کو جب آپ جمع کرتے ہیں 10 لاکھ بنتے ہیں، 20 لاکھ بنتے ہیں، اللہ کرے کروڑ بنے، یہ کروڑ بننے سے تو خوش ہوا، جب کروڑ میں سے 2.5 لاکھ دینے لگے تو یہ بڑی رقم ہے زکوٰۃ دینے کی، تو وہ بابو کروڑ نہیں نظر آیا، جو اللہ نے تجھے 1 کروڑ دیا وہ نظر نہیں آیا، اور اس میں سے 2.5 لاکھ دینے تھے تو پورا جسم ہل گیا۔ ایسا نہیں، خوش سے ہو کے دو، اگلے سال انشاءاللہ اللہ کو 2 کروڑ دے گا، 4 کروڑ دے گا، یہ تو قرآن کا اعلان ہے، اولئک هم المضعفون۔ اب ایک شخص مقروض ہے اور واقعتاً مقروض ہے، اس نے کسی آدمی سے قرضہ لیا ہوا ہے 2 لاکھ روپے، اس نے ساری لسٹ جمع کی اپنے پیسے کی، نقدی بھی، ریال بھی، ڈالر بھی، سونا بھی، چاندی بھی، اور تجارت کی غرض سے گاڑی لی تھی، تجارت کی غرض سے بکری لی تھی، تجارت کی غرض سے پلاٹ لیا تھا، ان سب کو جمع کرے گا، قیمت فروخت آج اس پلاٹ کی، آج اس سائیکل کی، آج اس برتن کے سیٹ کی، آج اس فریج کی، فریزر کی وغیرہ، آپ دکاندار ساری چیزیں سمجھتے ہیں جو آپ بیچ رہے ہیں، جو چیزیں مال تجارت کے طور پر ہیں کہ آپ نے نفع کے ساتھ بیچنی ہیں، زکوٰۃ نکالنے کے دن ان کی قیمت فروخت کا اندازہ لگایا جائے گا۔ وہ سارا آپ نے دکان وغیرہ، میڈیکل، سب کچھ دوائیوں کا لکھ لیا، 20 لاکھ روپے آپ کے پاس مالیت آ گئی، اب آپ نے کسی کا 2 لاکھ روپے دینا ہے تو 2 لاکھ کم ہو جائے گا، 18 لاکھ کے اوپر زکوٰۃ ہو جائے گی۔ ایک بات اور سمجھنے کی ہے، وہ یہ کہ بعض ادارے ایسے ہیں جو اپنے ملازمین کو ہاؤسنگ فنڈ، موٹر سائیکل فنڈ، گاڑی فنڈ وہ دیتے ہیں، اور یہ لینے والے بھی انتظار کر رہے ہوتے ہیں کہ میں نے اگلے سال تک یہ ختم ہو جائے گا پرانا فنڈ نا میرا، وہ جو مکان کا لیا تھا، اب اگلی دفعہ بڑی گاڑی کا ملے گا تو وہ لینا ہے۔ یہ قرض نہیں ہے جو آپ کی تنخواہ میں سے 500 روپے 1000 کٹتا رہتا ہے، ادارہ آپ کو سہولت دے رہا ہے اور اس سہولت کو پیسے آپ نے حاصل کر لیے اور ادھر وہ مکان بنا لیا یا گاڑی لے لی یا ویسے ہی سنبھال کے رکھے ہوئے ہیں، یہ قرض نہیں ہے، یہ منہا نہیں ہوگا۔ زکوٰۃ اس قرض کو منہا کرتی ہے کہ جو آپ نے کسی شخص کا، فرض کرو کہ آپ نے ایک فیکٹری سے 2 لاکھ کے کپڑے اٹھائے، آج آپ نے جب حساب لگایا اپنی دکان کا اور وہ 2 لاکھ قرض ہے اس فیکٹری کا، تو آپ کی دکان میں 10 لاکھ کے کپڑے پڑے ہیں، تو لہٰذا وہ 2 لاکھ جو اس فیکٹری کے کپڑوں کے پیسے دینے ہیں ان کو منفی کریں گے اور 8 لاکھ کے اوپر آپ کی زکوٰۃ ہوگی۔
مختصر سی بات اگلی ہے، جب زکوٰۃ آپ نکال لیتے ہیں، یہ ایک فرض آپ نے ادا کیا ہے۔ دوسرا فرض یہ ہے کہ صاحب حیثیت مستحق کو زکوٰۃ پہنچانا بھی آپ کی ذمہ داری ہے۔ بغیر تحقیق کے زکوٰۃ نہیں ادا کرنی چاہیے۔ والدین کو اور والدین کے والدین، دادا وغیرہ کو، نانا کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ اسی طریقے سے اولاد کو، اولاد کی اولاد، اولاد کی اولاد کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ مالدار کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے، کافر کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے، سید کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ اگر آپ کے علاقے میں کوئی سید غریب ہے تو اس کا ہدیے کی شکل میں مدد کریں گے، انشاءاللہ بہت اجر ہوگا اور اللہ پاک آپ کے مال میں برکت بھی دے گا، اضافہ بھی ہوگا۔ باقی اس کے علاوہ مقروض کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ جو غریب ہے، اسلام کی اصطلاح کیا ہے؟ جو غریب ہے اس کو آپ زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ مسلمان غریب، سید نہ ہو۔ غریب اسلام کس کو کہتا ہے؟ بڑی آسان تعریف ہے، جو صاحب نصاب کا مالک نہ ہو، جو صاحب نصاب نہ ہو، اس کی تنخواہ 20,000 ہے، اس کا خرچہ 30,000 ہے، وہ بڑی مشکل سے چلا رہا ہے، اس کے پاس کچھ بھی نہیں لیکن ماہانہ آمدن آ رہی، اس کی گزارا چلتا ہے، مقروض ہو جاتا ہے، زکوٰۃ دے سکتا ہے۔ جو شخص صاحب نصاب نہیں ہے وہ زکوٰۃ لے سکتا ہے۔ جو مقروض ہے، قرضہ ادائیگی تک زکوٰۃ لے سکتا ہے۔ ہم نے یہ سمجھا ہے زکوٰۃ یتیم کو دینی ہے، زکوٰۃ لنگڑے کو دینی ہے، زکوٰۃ نبینے کو دینی ہے، نہیں۔ اسلام کی اصطلاح یہ ہے کہ جو غریب ہے، مستحق کی زکوٰۃ ہے، اس کو زکوٰۃ دینی ہے۔ اگر لنگڑا غریب ہے، نابینا غریب ہے تو اور اچھی بات ہے۔ انشاءاللہ باقی بات پھر کریں گے۔ اللہ دین کی سمجھ اور عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔